سورة البقرہ آیت نمبر 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ لفظی ترجمہ ہے تلکا، یہ الرسل رسول، فضلنا ہم نے افضل کیا بعضا بعض کو، ہم ان کے علا اوپر بعض کے، من سے ہم ان من جس سے، کلمہ کلام کیا اللہ رب العزت نے، وا اور رفع بلند کیا بعضا بعض کو، ہم ان کے درجات درجے، وا اور آتینا ہم نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ابنا بیٹے مریم کے، البیناتی دلائل، وا اور ایدنا ہم نے مدد کی ہو اس کی بھی ساتھ، روحی القدس مقدس، وا اور لو اگر، شاء چاہے اللہ رب العزت، مانا اقتتلا قتل کریں، الذین جو لوگ، من سے بعدی بعد، ہم ان کے، من سے بعدی بعد، ما جو جاءت آئی ہم ان کو، البینات نشانیاں، وا اور لیکن اختلفوا و مختلف ہوئے، فاتو من سے ہم ان من جو آمنا ایمان لائے، وا اور من سے ہم ان من جو کفرا کافر ہوئے، وا اور لو اگر، شاء چاہتا اللہ رب العزت، مانا اقتتلوا لڑتے، وا اور لیکن نہ لیکن، اللہ رب العزت، یفعلو کرتا ہے، ما جو یرید چاہتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کسی سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ کے فرزند مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جھگڑتے، مگر انہوں نے اس آزادانہ توفیق کے باعث جو انہیں اپنے کیے پر اللہ رب العزت کے حضور جواب دہ ہونے کے لیے دی گئی تھی، اختلاف کیا، پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا، تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، اس آیت میں تلک الرسل، اس آیت میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان ہے، اور یہ یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام برابر ہیں۔ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص ہیں، کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہاں آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہے، کہ یہ ادب کے مطابق نہیں۔
اسی طرح بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء و محقق علماء سے ثابت ہوں۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ اس آیت میں جملہ انبیاء علیہ السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرے نبی جس کا ان آیت میں تذکرہ ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا۔ نیز روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلند شان کو بیان فرمایا گیا اور نام مبارک نہ فرمایا گیا۔ اس سے بھی آپ کی جو ہے وہ بلندی شان کا اظہار بیان فرمایا گیا ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی صرف آپ کو ہی فضیلت حاصل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نیز آپ پر ختم نبوت کی گئی، قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ نیز آپ کو تمام انبیاء اکرام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت تمام انبیاء میں آپ کو عطا ہوئی۔ شب معراج، خاص قرب الہی آپ کو ملا۔ علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ بے انتہا خصائص جو ہیں وہ آپ کو عطا ہوئے۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امت ایمان و کفر میں مختلف رہیں، یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرما بردار ہو جاتی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام حکومت ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالی عز و جل جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی رب العزت کی شان ہے۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، جو اس نے فرمایا ہے، اور اس کے مطابق عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔